आज पूरी दुनिया में दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। रीजंस तो बहुत हैं, पर ऑथर इस बुक में जो रीज़न बताते हैं वो ये है कि पीपल गिव्स अ लॉट ऑफ वर्क टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब कि आजकल लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम है, तकलीफ है। कोई कुछ भी कह दे, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी कोई कुछ भी नहीं कहता, तब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आजकल हमारा एक और अजीब सा मसला है, और वो ये है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। चाहे हम सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो कर रहे हों या फिर मूवीज़ में किसी को पसंद करते हों, हम अपनी लाइफ को इन लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई मकसद ही नहीं होता, कोई अटैचमेंट ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हम उनको देख रहे होते हैं कि यार वो कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। इतना डीपली हम उनके साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और एंड में हमारी ज़िंदगी से उनको कोई वास्ता ही नहीं होता और हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ही कर रहे होते हैं। खैर, द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, इस नाम का असल मायने क्या है हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस किताब में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, हम इन्हें ज़रूर सीखेंगे। एक बहुत ही मशहूर सेइंग है कि सोना अगर से गंदी जगह में ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, इसकी कीमत हमेशा सोने की ही होती है। इसी तरह किताब का जो भी नाम है, इसमें जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें अच्छी ही रहेंगी। तो आइए इस किताब में बयान करदा बातों को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी सोच को महदूद करना होगा। ये किताब दूसरी किताबों से कुछ मुख्तलिफ है, जबकि बाकी किताबें हमें मजीद सोचने पर मजबूर करती हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार हम में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर है, तो फिर हम इसी सोच के साथ इस कमी की वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ आदम इत्मीनान या अनसेटिस्फेक्शन महसूस करना शुरू कर देते हैं। तब हम इस कमी को दूर करने के लिए इसका हल तलाश करते हैं और इसी हल की तलाश में हम एक किताब का मुंतखब करते हैं या बहुत से दूसरे लोग बहुत सारी मूवीज़ वगैरह भी देख लेते हैं। दोस्तों और लोगों का दिल जीतने के लिए कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो हर कोई खुद को बेहतर बनाने और खुद बेहतर बनने के लिए पढ़ता है, देखता है और सीखता है। और ऑथर कहते हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। ऑथर बताते हैं कि ऐसा करने में दुश्वारी ये है कि चाहे आप अपने आप को जितना भी बेहतर कर लें, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। और जैसे ही आप अपनी इस्लाह करते रहेंगे, आप जान लेंगे बेहतरी की कोई और भी गुंजाइश बाकी है। आप सोचेंगे कि अब मैं ये करके बेहतरी ला सकता हूँ, ऐसा करने से मैं बेहतर हो सकता हूँ, और ऐसा सोचकर आप अपनी ज़िंदगी में अनसेटिस्फाई ही रहेंगे। दूसरा मसला ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप दरअसल अपने जहन में इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि आपके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर है और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा नेगेटिविटी है। हम इसी चीज़ को दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को एक गाहक की हैसियत से देखें। जब तक आप यही नहीं जानते कि मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, तब तक आप खुश हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इस कार के बारे में सोचें जो आप लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब आपको मालूम ना हो कि बाज़ार में ये कार मौजूद है, आप इसके बगैर भी खुश थे। लेकिन जैसे ही आपको इस कार के बारे में पता चला, इस तरह आपके दिमाग ने इस कार को ख़रीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। और अब जब आपके पास कार नहीं है, आप गमगीन होने लगते हैं और कुछ दिन बाद आप कार परचेज कर लेते हैं। कुछ महीनों या सालों बाद फिर आपको एक नई कार के बारे में पता चलता है और अब आप ये सोचने लगते हैं कि आपको इस कार से बेहतर कार मिल सकती है और ये थिंकिंग साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है। अब आपको दोबारा नई कार की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमें दुनिया की हर कार ख़रीदनी होगी। इस वक्त हर गाड़ी को ख़रीदना ना तो मुमकिन है और ना ही ऐसा करने का कोई मतलब है। फिर ऐसी बात से अफसरदा और बुरा महसूस करने का क्या मतलब है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि यार अपनी सोच को महदूद रखें, ना कि वो ये कह रहे हैं कि अपनी विजन को महदूद कर लें। जब आपको परेशानी नहीं होती है तो आपका दिमाग नई परेशानियों को जन्म देता है। हमारे दिमाग की एक बहुत ही अजीब व गरीब आदत है कि जब हमें कोई परेशानी नहीं होती है तो फिर हमारा दिमाग खुद ही अपनी टेंशन्स और डिफ़िकल्टीज ईजाद करने लग जाता है। हमारे पास अच्छा पार्टनर नहीं है, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये तमाम छोटी और जाली परेशानियां हैं जो हमारे दिमाग ने हमारे लिए पैदा की हुई हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی حقیقی پریشانی نہیں ہوتی، ہم ان سب آرٹیفیشل پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دماغ کی اس بری عادت سے آگاہ ہونا چاہیے، اور جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا دماغ صرف پریشان کرنے کے لیے ہمارے سامنے مسائل پیدا کر رہا ہے، تب ہمیں اسی وقت ان مسائل کے بارے میں سوچنا چھوڑنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ ذرا ان ممالک کے بارے میں سوچئے جہاں پر ابھی تک جنگ جیسی صورتحال ہے، یا جو جنگ کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں، یا ایسے ملک جہاں پر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر مہینے قحط ہی رہتا ہے اور لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہماری فوج کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں گے جو کئی سال سے اپنے اہل خانہ سے، اپنی فیملی سے دور ہیں اور سرحد پر دن رات کھڑے ہیں تاکہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اپنی پریشانیوں کا ان مسائل سے موازنہ کریں، ان کے ساتھ کمپیریزن کریں، آپ اپنے آپ کو شرمندہ کریں گے کہ آپ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا تاکہ ہم آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی میں واحد یقینی بات جو اب بھی کسی حد تک غیر یقینی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مر جائیں گے۔ ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ ہماری سائیکالوجی ہے، اور اسی وجہ سے ہم موت کے بارے میں بھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ ہم اس کے بارے میں خوف زدہ ہونے کا رجحان بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سوچنے، بات کرنے اور یہاں تک کہ قبول کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ صرف اس صورت میں آپ موت کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی اصل طاقت کو سمجھیں، آپ بہتر ترجیحات یا پرائرٹیز کو سیٹ کریں، اور آپ کو پتہ ہو کہ کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہے، ایک دن سب کا انجام یقینی ہے۔ اب یہ محدود وقت یا تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں فکر کرنے میں صرف ہو سکتا ہے یا پھر زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ ان چیزوں پر توجہ دیں جو واقعی اہم ہیں، نہ کہ جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھلوں سے محبت نہ کریں، تقدیر سے محبت کریں۔ ہم پھلوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کامیابی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بہت ہی زیادہ جد و جہد کرتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہم بری طرح سے اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھائی کے معاملے میں اس میں بہت کچھ ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے ہمیں ایسی نوکری ملتی ہے جس سے ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہم اچھی خاصی کمائی والی ملازمت سے پیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے کورس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمیں کبھی پسند ہی نہیں تھا۔ لیکن زیادہ تر تقدیر کے بجائے پھلوں کے بارے میں سوچنا ہمیں بہت ہی زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جم کو سبسکرائب کرتے ہیں یا جم کی سبسکرپشن حاصل کرتے ہیں مہینے بھر کی، جو کچھ ہی دنوں بعد جم جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ مثال ان لوگوں کے لیے بالکل فٹ بیٹھتی ہے جو پھل کو زیادہ سوچتے ہیں نہ کہ تقدیر کے بارے میں۔ وہ اپنے خوبصورت جسمانی خوابوں کو بہت زیادہ سجاتے ہیں لیکن ان سختیوں اور تکلیف پر توجہ ہی نہیں دیتے جو ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سامنا کرنا پڑے گا یا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھلوں کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی ہمیں بہت زیادہ افسردہ کرتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نتیجہ مل گیا تو ہم خوشی خوشی اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن انسانی ذہن اتنی آسانی سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ ہماری ضروریات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں پھل کے بجائے تقدیر سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسی پرابلمز کے آنسرز ڈھونڈنے چاہیے جن کے حل تلاش کرنے میں ہمیں مزہ آئے، ہم انجوائے کریں۔ جب ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں واقعتاً پسند ہوتا ہے تب ہم تقدیر کو زیادہ اچھے طریقے سے پسند کرنے لگیں گے اور ہم اس کو پسند کرنا سیکھ بھی جائیں گے۔ جب ہم کچھ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم اس کام سے منسلک ہونے میں بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ جب ہم کچھ کرنے میں انجوائے کرتے ہیں تو پھر ہم اسے بار بار کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام بار بار کرنے سے ہم بھی اس کام کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے جم جانے کا مقصد ایک امیزنگ باڈی بنانا نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ آپ ورزش کرنا پسند کریں گے یا آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تو آپ لازمی جم جائیں گے۔ جب آپ ورزش کرنا پسند کریں گے یا آپ کو اپنے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جم آ رہے ہیں تو آپ روزانہ ورزش کرتے رہیں گے تو خود بخود ہی ایک اوسم باڈی
باڈی آپ کے سامنے بنتی ہی چلی جائے گی اور آخر کار آپ ایک زبردست قسم کے فزیک والے انسان بھی بن جائیں گے. یو آر ناٹ اسپیشل. جب آپ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تب آپ کی ذاتی ترقی رک جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی عظیم انسان ہیں جو ہر چیز کو جانتا ہے تو آپ دوسروں کی باتیں سننا بند کر دیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو کوئی کارآمد بات بتائے تو بھی آپ اسے سنے بغیر انکار کر دیں گے. لہٰذا اس سے قطع نظر کہ ایک فرد کتنا ہی پڑھا لکھا ہے، آپ کو اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اپنی اہمیت، اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ابھی آپ کے پاس بہت کم نالج ہے اور ابھی آپ کو اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہوگا، تب ہی آپ صحیح ترقی کر سکیں گے. اپنی ذمہ داری قبول کریں. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دشواریاں آتی رہیں گی اور آتی ہیں اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پریشانیوں کو قابو کرنے کے بجائے اپنے مسائل پر قابو کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی مسئلہ آپ کے راستے پر آ رہا ہو تو رونے یا شکایت کرنے کے بجائے اس کے حل کے بارے میں سوچیں. ایسا کرنے سے آپ نہ صرف مضبوط ہو جائیں گے بلکہ آپ سمجھدار بھی ہو جائیں گے. جس طرح روزانہ ریاضی کے سوال حل کرنا آپ کے دماغ کو تیز تر بناتا ہے، اسی طرح زندگی کے مسائل حل کرنے سے آپ کا دماغ روزمرہ کے حالات کے لیے مضبوط اور تیز تر ہوتا جاتا ہے اور آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر سے بہتر پلاننگ ہی کر پاتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے سولو بھی کر لیتے ہیں. تو دوستوں یہ تھی سمری دا سبل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک بائی مارک مینسن. مجھے امید ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست، رشتہ دار یا کوئی بھی جسے آپ پسند کرتے ہوں وہ یہ باتیں سیکھیں تو ان کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیئر کر دیں. اپنے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک میں، کہیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یار، اس میں کاہے کی دیری. اور اگر آپ بھی کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی ریکمنڈیشن کہ یار اس بک کی سمری میں اگلی ویڈیو میں کروں تو کائنڈلی یار کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور میری امپرومنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں. تو یار اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.